کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ گزشتہ یعنی کل کے بیان میں آپ نے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنا۔ آج ان کے بعد خلیفہ بننے والی شخصیت حضرت ذو النورین جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت ہیں، صحابہ ہوں کہ غیر صحابہ، روئے زمین پر کسی شخص کو ایک ایسا شرف ہے جو فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت سیدنا عثمان غنی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا نام اس میں گرامی ہے عثمان، کنیت دو ہے، ایک ہے ابو عبداللہ اور دوسری ہے ابو عمرو، اور آپ کے القابات ہیں ذو النورین اور جامع القرآن۔ ذو النورین کے معنی ہی ہوتے ہیں دو نور والا۔ آپ کو دو نور یوں حاصل ہوئے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور حضرت رقیہ نبی کریم کی مقدس شہزادی ہیں، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا، حتیٰ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شہزادے ہوئے، اور پھر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا۔ یوں دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان کی۔ میرے آقا امام اہل سنت سے پوچھیے، بڑے شان سے، بڑے والہانہ انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور۔ گویا کہ عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی خود بھی نور ہیں اور ان کی اولادیں بھی نور ہیں، ان کے شہزادے بھی نور ہیں، ان کی شہزادیاں بھی نور ہیں۔ تو یوں دو نور پا کر سیدنا عثمان ذو النورین ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا زبردست ارشاد ملتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ عقائد و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو جو خصوصیات ملی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت
اور آپ کا غنی ہونا بہت مشہور و معروف ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال قربان کرنا۔ جیش عسرت کا موقع تھا۔ جیش عسرت کسے کہتے ہیں کہ جب لوگوں پر تنگی کے دن آئیں، آزمائش کے دن آئیں، قحط کے دن آئیں، فصل درست نہ ہوئی اور لوگ مالی طور پر تنگی کے شکار ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بیچ اعلان فرمایا کہ آج مسلمانوں پر آزمائش کا دور ہے کوئی تم میں جو اپنا مال مسلمانوں کی فلاح کے لیے قربان کرے؟ اس مجمع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ارشاد پر 100 اونٹ قربان کرنے کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اس وقت اونٹ کا قربان کرنا، اونٹ ایک انتہائی قیمتی جانور تھا، سواریوں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان کیا کہتے ہیں؟ 100 اونٹ قربان کرنے کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، مزید ترغیب دیتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترغیب دلاتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، 300 اونٹ اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کرنے کا یہ عثمان اپنے ذمے لیتا ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے 300 اونٹ قربان کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا، آقا دو عالم خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خوشخبری۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ قربان کرنے کا اپنے ذمے لیا تھا نا، لیکن جب بات قربان کرنے کی آئی تو یہ عثمان غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1000 اونٹ قربان کی۔ اللہ اکبر، 1000 اونٹ، اور 1000 درہم یا دینار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کی۔ اور یوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حضرت عثمان ہیں جن کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، 2 مرتبہ۔ ایک تو یہی جیش عسرت کے موقع پر، یہ جو آپ نے قربانیاں پیش کی اس وقت، اور ایک موقع بیان کیا جاتا ہے بیر روما۔ یہ ایک کنواں تھا، جب ہجرت ہوئی مکے سے مدینے، تو مدینے میں پانی کا ایسا کوئی خاصا انتظام نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا اور یہ بیر روما تھا، اور ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ اس کنویں کو خرید لیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو آفر کیا کہ تم یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کنویں سے بہت زیادہ فائدے ہیں اور میرے بہت سارے معاملات اس سے متعلق ہیں، تو پورا کنواں تو نہیں بیچتا، آدھا کنواں فروخت کرنے کے لیے میں راضی ہوں۔ آدھا کنواں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے کر خرید لیا، اور آدھے کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب جب مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے لگے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس سے پانی استعمال کرنا شروع کیا۔ اب یہودی نے دیکھا کہ جب مسلمانوں پر یہ وقف کر دیا گیا ہے تو اب مجھ سے بقیہ کنویں کا پانی خریدے گا کون؟ اس کے اپنے لوگ تو وہاں آتے نہیں تھے۔ تو ہوا یوں کہ اس نے کہا کہ پھر بقیہ جو کنواں ہے وہ بھی آپ خرید لیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 8,000 درہم مزید خرچ کیے اور 20,000 میں مکمل کنواں آپ نے خرید فرمایا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ پہلے بیر روما تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کیا کیا، اس کا نام بیر عثمان ہے۔ اب بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر عثمان۔ تو یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی قربانیوں کی وجہ سے انہیں 2 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کریں تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام کروں تو کیا یہ فضیلت مجھے حاصل ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں حاصل ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا۔
اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ بشارت عظمیٰ پائی، جنت کی۔ یوں تو دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی یہ شرف حاصل ہے، مگر دو دو مرتبہ جنت خریدے جانے کا تذکرہ یہ فقط حضرت عثمان غنی سے متعلق ملتا ہے، ورنہ سرکار نے تو دیگر صحابہ کے لیے 10 تو وہ ہیں جن کو نام بنام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ مجھے امام علیہ سنت سے فرماتے ہیں نا کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب بتائیے لوگوں کو جنت کے مزدے کون دے گا؟ جو جنت کا مالک ہو نا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مالک ہیں، تب تو جنتیں تقسیم فرما رہے ہیں نا کہ اے فلاں تو جنتی ہے، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو۔ یوں لوگوں کو جنت کی بشارتیں عطا کی، تقسیم کون کرے گا؟ جس کے ملک میں ہو نا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں ہے جنت، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیں بانٹی ہیں، تقسیم فرمائی۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جبل احد، کوہ احد کی کہتے ہیں قسمت کی معراج تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ جیسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر آپ تشریف لے گئے، اپنے قدمین شریفین سے جبل احد کو نوازا۔ جبل احد میں زلزلہ آ گیا، ارتھکویک آ گیا، زلزلہ آیا۔ تو شاک بیان کرتے ہیں کہ وہ زلزلہ نہیں تھا وہ زلزلہ، مگر حقیقتاً کیا تھا کہ جبل احد اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوا جھوم رہا تھا کہ آج مجھ پر سرکار کے قدم آئے۔ تو سرکار کے ویلکم میں جھوم رہا تھا، جیسے ہم نہیں جھومتے ہیں، جیسے سرکار کی آمد مرحبا کہہ کر جھومتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی سرکار کی آمد مرحبا کر کے وہ جھوم رہا تھا۔ تو جب وہ جھوما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑیے مبارک اس پر ماری اور فرمایا اثبت یا احد، احد ٹھہر جا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، کہاں تجھ ہل رہا ہے؟ کہاں تجھ میں زلزلہ آ گیا؟ ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ لوگ معاذ اللہ رب العالمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ کلام کرتے ہیں نا، کہ ان کو غیب کی خبر کہاں تھی؟ معاذ اللہ، حضرت فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، صدیق کا صدیق ہونا تو مشہور تھا، سرکار فرما رہے ہیں، سرکار کا خود کا نبی ہونا بھی مشہور و معروف تھا۔ تو فرماتے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، یہ 2 چیزیں تو مشہور تھیں۔ سرکار فرماتے ہیں 2 شہید کھڑے ہیں، وہ تو زندہ ہیں نا، ابھی وہ شہید ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ محبوب کریم پہلے ہی جانتے تھے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ تجھ پر 2 شہید ہیں، حضرت عثمان بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ شہادت کی برکتیں مجھے حاصل ہونے والی ہے، اور فاروق اعظم بھی سمجھ گئے کہ مجھے بھی جام شہادت نصیب ہوگا۔ دعا کیا کرتے تھے نا فاروق اعظم شہادت کی، ان کی تو دعا بڑی مشہور و معروف، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا کر، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے رسول کریم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ یہ عمر کی خواہش تھی، غلامان عمر کی خواہش کیوں نہ ہو کہ ہم مدینے میں مریں، ہے نا؟ یہ خواہش ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح۔ اچھا، ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، ایسی احادیث ہم سنتے ہیں تو ہمارے تو ایمان اور عقیدے کو جلا حاصل ہوتی، اور کچھ لوگ اس میں چور دروازے ڈھونڈتے ہیں،
ایسی حدیثیں سنتے ہیں نا تو چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں، مطلب کوئی ایسی بات کرے کہ یہاں پہ یہ جو عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے وہ کمزور پڑ جائے، معاذ اللہ، یعنی نبی کریم کا کہ علم غیب کا جو عقیدہ ثابت ہو رہا ہے نا وہ کمزور پڑ جائے، ایسی کوئی بات کرے تو کیا کہتے پتہ ہے؟ نبی کریم نے پیشن گوئی فرما دی تھی. کیا کی تھی؟ پیشن گوئی. اچھا ان غریبوں سے کہو کہ کیا تمہاری وکیبلری بھی اتنی کمزور ہے کہ کہتے ہو پیشن گوئی. اچھا پیشن گوئی اور غیب کی خبر میں فرق بیان کریں. پیشن گوئی یعنی جو بات ہونے والی ہے اس کی پیشن گوئی یعنی پہلے ہی اس کے متعلق گویا ہو جانا، بتا دینا. اچھا تو غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہی نا جو بات چھپی ہو اس کو بتا دینا، جو بات چھپی ہوتی ہے اسے غیب کہتے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیشن گوئی بھی فرما رہے ہیں تو غیب کی بات ہی تو ارشاد فرما رہے ہیں. اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈکشن، یعنی جو بات ہونے والی ہے اس کو پہلے سے بتا دینا. اور پریڈکشن کے معنی ہی اب جب پریڈکشن کی اردو تلاش کریں گے تو علم غیب اسی معنی میں آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی. اچھا اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا ظہور ہے. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. دوسری بات یہ کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیے مبارک کوہ احد پہ مارنے سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، زلزلہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھیے تو فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر. ایڑیاں، سرکار کی ایڑیوں کی یہ شان ہے کہ ایک ٹھوکر لگائیں تو احد کا زلزلہ چلا جائے. اچھا یہ واقعہ ہوا، احد ٹھہر گیا. یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان تو پھر اپنے اپنے مقامات کو تشریف لے گئے. اس دن کے بعد سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر بے قراری تھی شہادت کی کہ عقائد عالم کی زبان سے سن لیا تھا نا، بے قرار ہو گئے کہ وہ دن کب آئے گا جب عثمان کو یہ سعادت ملے گی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں گا. اللہ اکبر. وہ یہ باقاعدہ راوی بیان کرتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خصوصی ایک تجسس پایا جاتا تھا، ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب مجھے جام شہادت نوش کرنا نصیب ہوگا. اچھا دوسرا دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر کتنا یقین تھا کہ نبی فرما رہے ہیں تو یہ ہو کر رہے گا. عقائد عالم نے فرمایا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت تو بعد میں نوش کیا. ہوا یوں کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں اب کلام شروع ہو گیا کہ خلیفہ راشد کون ہوگا، اب خلافت کس کے ذمے ہوگی. تو مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان میں کلام ہوا، پھر مجلسیں ہوئی، پھر شورا ہوئی، مشاورت ہوئی، اور بالآخر یہ طے پایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہیں اور یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اچھا ان تینوں خلفاء کے یہ جو تینوں خلیفہ بنے ہیں ان تینوں کی خلافتوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ موجود تھے اور کسی کی خلافت کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے انکار نہیں فرمایا بلکہ تائید ہی فرمائی. کیسے بدبخت ہے معاذ اللہ جو اپنے آپ کو حضرت علی کا عاشق کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تینوں جو خلفاء راشدین تھے انہوں نے حضرت علی سے معاذ اللہ دشمنیاں کی ہوئی تھی، انہوں نے غصب کیا ہوا تھا، ان کا حصہ غصب کیا ہوا. تو کیا معاذ اللہ ان تینوں کی خلافتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل تھے کہ اپنا حق نہیں لے سکے؟ تو یوں تو کہہ کر معاذ اللہ تم حضرت علی کو بزدل ثابت کرتے ہو اور ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار کہتے ہیں. ہم تو ان کو اسد اللہ کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ثابت بھی کرتے ہیں. ہمارا نظریہ بھی ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہم ایسی کوئی کجی کمزوری بھی نہیں چھوڑتے جس سے ہماری باتوں سے کوئی خلاف ثابت ہو، یعنی ہماری باتیں کٹتی ہوں. ہم ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتے. کیسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت علی سے متعلق یہ بکواسیں کرتے ہیں، گویا وہ یہ مطلب نظریہ دینا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بزدل تھے، جبکہ حضرت علی کی شان آپ نے سنیں گے کہ یہ وہ تھے کہ جب جنگ کے میدان میں آتے تھے تو ہاتف غیبی سے صدا آتی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تمام صحابہ کو ان کی شجاعت پہ ناز تھا، ایسے بہادر تھے، ایسے شجیع تھے.
لیکن یہ ان تینوں صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ محبت رکھتے تھے، بلکہ یہ حضرات آپس میں رفیق تھے، یہ دوست تھے، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، اور تم معذل غاصب قرار دیتے ہو۔ تو یہ ان کی خباثتیں ہیں۔ ورنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امور خلافت سر انجام دیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرمایا۔ جو فتنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے یعنی آپ کے وصال ظاہری کے بعد ظاہر ہونے شروع ہوئے تھے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے اخیر وقت میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین کون ہوگا، تو آپ نے کم و بیش 6 نام ذکر فرمائے تھے، ان 6 میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے اور دیگر بھی تھے۔ تو جتنے دیگر تھے انہوں نے اپنے آپ پر سیدنا عثمان غنی کو ترجیح دی تھی، ہم سے بہتر عثمان ہے۔ ابھی آخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور خلافت راشدہ سنبھالنے کے بعد وہی شان حضرت عثمان غنی کی بھی تھی کہ سادگی کا یا عالم، لباس بھی سادہ، غذا بھی سادہ، لوگوں کو کھلانے پر آتے تو مرغن غذائیں کھلاتے تھے، خود گھر میں تشریف لاتے تو سادی غذائیں آپ استعمال کرتے تھے۔ یہ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اچھا، ایک اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت، انتہائی خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، بہت خوبصورت، بہت وجیح چہرے والے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایک صحابی راوی ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں شخصیات وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے ان دونوں کو ملاحظہ کیا۔ اس درمیان وہ پردے کے احکامات سے متعلق وہ آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب رخصت ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان گئے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان حتیٰ کہ یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، تو ان کے کلمات یہی تھے کہ میں نے ایسا حسین جوڑا نہیں دیکھا، اور اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ کیسے حسین تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور کیوں نہ ہو کہ ایک تو فطری نور اور ایک جو بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور عطا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیض جو حاصل ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگاہ مصطفیٰ میں ہوا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، خصوصی فضائل ان کے بیان، یہاں تک سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا اپنا رفیق تھا، میرا رفیق عثمان ہے، عثمان میرا ساتھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا ساتھی قرار دیا اور دیگر بشارتیں عطا کی۔ اب آئیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر خصوصیات کی طرف۔ ایک تو آپ سے بہت ساری کرامتوں کا صدور ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کرامت کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ بہت زیادہ مشہور و معروف تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بہت زیادہ مشہور تھی، بہت زیادہ حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے کہ بند کمرے میں بھی، یعنی چاروں طرف سے دروازہ مقفل ہوتا تھا تو جب غسل فرماتے تھے تو سمٹ جایا کرتے تھے حیا کی وجہ سے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا تھی۔ ان کی حیا کی شان یوں ملاحظہ کریں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس میں حاضر تھی، اتنے میں میرے والد ماجد نے حاضری دی، سیدنا صدیق اکبر آئے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں آرام فرماتے ہیں کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی شریف سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، وہ حاضر ہوئے۔ سرکار جو کہ تو تشریف فرماتے، تھوڑی دیر گزری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت چاہی، سیدنا فاروق اعظم حاضر آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہی کیفیت رہی، سرکار جو کہ تو تشریف فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہاں عثمان۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سے اپنی پنڈلی مبارک کو چھپا لیا، اور پھر سیدنا عثمان غنی کی حاضری، حاضر رہے، اکتساب فیض کیا، جو کلام ہوا، جو گفتگو ہوئی وہ ہوئی۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات ارشاد فرمائیں
کہ آپ تشریف فرماتے ہیں، میرے والد آئے صدیق اکبر، آپ جو کے تو تشریف فرما رہے اور آپ کی پنڈلی مبارک ظاہر رہی، عمر آئے اور آپ جو کے تو تشریف فرما رہے، عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی کو چھپا لیا، کیا بات ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، ایسی حیا والے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی بارگاہ رسالت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والا ایک خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا سے متعلق ان کی تعریف ارشاد فرمائی کہ عثمان ایسی حیا والے۔ مزید خصوصیات سنیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنگ بدر میں شرکت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی آپ نے امام صاحب کی زبانی جو منقبت سنی تھی اس میں ایک شعر تھا کہ آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز تھی، طبیعت خراب تھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بلکہ انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور ان کی طبیعت ناساز ہے اور میں ان کی تیمارداری کر رہا ہوں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آقا دو عالم نے اجازت عطا فرمائی کہ عثمان آپ نہ جائیں، آپ مدینے میں رہیں، اور پھر حضرت عثمان رہ گئے اور ان کی تیمارداری کا سلسلہ رہا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جنگ بدر کو فتح کر لیا اور پھر یہ حضرات واپس آئے اور مال غنیمت تقسیم ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگ بدر سے جو کچھ مال آیا تھا اس مال میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ تو یوں آپ جنگ بدر میں شریک تو نہ ہوئے مگر بدریوں میں حضرت عثمان کا بھی شمار ہوتا ہے، یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، گئے تو نہ تھے مگر شمار ہوتا ہے بدری صحابہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہی جنگ بدر سے متعلق جب خوشخبریاں لے کر کوئی صحابی حاضر آئے، وہاں خوشخبری لے کر آئے اور وہ سناتے، اور یہاں خبری آئی کہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اسی درمیان ان کا وصال ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ خصوصیت ان کی۔ ایک خصوصیت اور سنیں، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کی صلح بڑی مشہور تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ عثمان تم جاؤ، مکے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ مالدار بھی تھے، سردار بھی تھے، وجیح شخصیت بھی تھے، اور ایک مشہور و معروف باوقار شخصیت ہے، تو سرکار نے انہیں بھیجا تھا حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے آئے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپس میں کلام شروع ہوا، اور صحابہ بڑی رشک بھری کیفیات کے ساتھ کہہ رہے تھے نا، عثمان کتنے خوش قسمت ہے نا، مکے جا رہے ہیں اور وہاں جائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، یہ سعادتیں انہیں حاصل ہو جائیں گی، اور یوں رشک کر رہے تھے۔ آقا دو عالم نے سن لیا، سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان مجھ مصطفیٰ کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، عثمان طواف نہیں کریں گے، وہ سعی نہیں کریں گے۔ اور پھر ہوا یوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے حوالے سے تشریف لے گئے، صلح کے معاملات طے پائے، جو بھی کلام ہوا، تو اس وقت جتنے وہاں پر صدران موجود تھے انہوں نے کہا عثمان آئے ہو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، یا مکے آئے ہو تو یہ سعادت حاصل کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جملے تھے کہ جس کعبے کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، میں عثمان جب تک کہ میرے آقا خود تشریف نہ لائیں اور وہ میرے ساتھ نہ ہو، عثمان نے اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک تصور دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو بھی شرف ہے، جو بزرگی ہے، وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ جس بھی شے کو بزرگی حاصل ہے، مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، وقار حاصل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہے۔ تو یوں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے حضرت عثمان غنی نے طواف خانہ کعبہ سے انکار کر دیا اور یوں تشریف لے گئے۔ تو جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق گمان کیا تھا، ویسا ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق سن لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے،
اور حجر اسود کو بوسہ دیا. چومنے کے بعد فرماتے ہیں حجر اسود سے کلام کرتے ہوئے کہ اے جنت سے آئے ہوئے پتھر، اے حجر اسود تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تو جنت سے آیا؟ نہیں، عمر فقط تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تو میں ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا. یہاں سیدنا فاروق اعظم نے یہ تصور دیا کہ جو کچھ ہے وہ فقط نسبت مصطفیٰ سے ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بس بزبان اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. الحمدللہ جیسا عقیدہ ان صحابہ کا تھا نا بحمد اللہ، ہم اہل سنت کا ویسا ہی عقیدہ. کبھی کبھی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے متعلق کہ یار تم لوگ نبی کریم کی اتنی تعریفیں کرتے ہو کہ خدا سے ملا دیتے ہو. ایک کوئی نعت بتائیے، آپ بتائیں کسی سنی عالم کی، جید عالم کے جس نے نعت میں سرکار کو خدا سے ملایا. دیکھا کبھی کوئی نعت سنی ہے اس؟ معاذ اللہ کوئی ایسا شعر لکھے تو ہم غلامان مصطفیٰ ہم نہ بخشیں گے اس کو، اور ہم اس کو یہ بتا دیں گے کہ معاذ اللہ یہ اشعار غیر شرعی ہے بلکہ کفریہ ہے. اگر کوئی معاذ اللہ سرکار کے متعلق ایسی بات کرے کہ اللہ سے یوں ملا دے، مانا یہ کہ معاذ اللہ سرکار کو خدا بتا دے، وہ اسے تو کوئی نہیں کرتا. ہم یہی کہتے ہیں، اور یہ ہم ہی نہیں کہتے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا. کیا کہا؟ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ اللہ عز و جل کی ذات کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر و بالا شخصیت ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی عطا سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اختیارات، جو کمالات، جو اعزازات حاصل ہیں وہ اللہ کی عطا سے. تو ہم تو خود شرک کی نفی کرتے ہیں، ہم تو خود شرک کی نفی کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آقا دو عالم کو حاصل ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی جو شانیں ہیں وہ کسی کے دیے بغیر ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. اور رہی بات جن شانوں کا ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بیان کرتے ہیں، بات وہ علم غیب کی ہو، بات وہ حاضر و ناظر ہونے کی ہو، بات وہ شافع محشر ہونے کی ہو، یا دیگر جو بھی شانیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں. تو قرآن و حدیث کا مضمون ہے. علم غیب سے متعلق جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، یہ ہمارا اپنا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگوں تمہیں وہ اپنے غیب پر آگاہ کرے، مگر رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے. تو رسولوں میں سے چنتا ہے نا وہ جسے علم غیب دینا ہوتا ہے. اور پیارے مصطفیٰ کی ذات کیا ہے سنیں ہی وہاں میرے سنت سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور لوگ باتیں کرتے ہیں غیب کی، ان کو یہ غیب وہ غیب، یہ پتہ نہیں تھا وہ پتہ نہیں تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اچھا کیا یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا کہ رسول پاک علم غیب رکھتے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور میں زندہ ہیں؟
کیا یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہیں تھا؟ یہ تو بالکل واضح احادیث سے یہ باتیں ثابت ہے کہ صحابہ کرام یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہیں. تبھی تو آ کر عرض کرتے تھے. کوئی آ کر کہتا تھا میری والدہ کے لیے دعا کر دیں کہ اسے ہدایت مل جائے، سرکار ہاتھ اٹھاتے تھے، ہدایت مل جایا کرتی تھی. کوئی آ کر عرض کرتا تھا یا رسول اللہ جنت عطا کر دیں، سرکار نے حضرت ربیہ کو جنت عطا فرما دی. کوئی آ کر کہتا تھا ہاتھ کٹ گیا ہے، سرکار کرم کر دیں، کٹا ہوا ہاتھ لے کر آئے. تو سرکار بظاہر تو چاہیے یہ تھا کہ سرکار فرماتے جاؤ کسی طبیب کے پاس، کوئی جو عمل جراحت جانتا ہو آپریشن کر کے ٹھیک کرے گا. وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر آتے، ان کو پتا تھا کہ یہاں سے سب کچھ ہو جانا ہے، بھلا ہو جانا ہے. یہ طبیبوں کے طبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. تو آتے تھے کٹا ہوا ہاتھ لے کے، سرکار کرم کر دیں. عقائد عالم اپنا لعاب دہن لگاتے ہاتھ کے اس کٹے ہوئے حصے پر اور اس کو جوڑ دیتے. وہ صحابی کہتے ہیں پوری زندگی دوسرے ہاتھ میں تو ضعف آیا، کمزوری آئی، لیکن جو ہاتھ لعاب دہن مصطفیٰ سے جڑا تھا وہ اتنا قوی اور اتنا طاقتور تھا کہ جسے میں نے اپنی آخر عمر تک محسوس کیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی آنکھیں نکل جاتی تھی، جنگ میں تیر لگا آنکھیں باہر آ گئی، تو آنکھیں اسے نہیں کرنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار کرم کر دیں. عقائد عالم یوں آنکھ لیتے، لعاب دہن اس آنکھ کے حلقے میں لگاتے اور اس آنکھ کو وہاں رکھ دیتے. آنکھیں ایسی روشن ہوتی کہ صحابی کہتے ہیں کہ جب ضعیفی کا عالم آیا، بڑھاپے کے دن آئے، دوسری آنکھ سے تو کبھی ایسا ہوا کہ ضعف کی وجہ سے کمزوری لگی، لیکن جو آنکھ لعاب دہن مصطفیٰ سے جڑی تھی وہ آنکھ ایسی روشن تھی کہ بڑھاپے میں بھی کمزور نہ ہوئی. تو یہ تو صحابہ کرام کا تصور ہے، ان کے عقیدے. صحابیاں آتی ہیں یا رسول اللہ میری بچی کا نکاح ہے. سرکار فرماتے ارادہ کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ عطر کا انتظام فرما دیں. سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے شیشی لے کر آؤ. تو شیشی لے کر آتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازل ایسا تھا کہ اس سے پسینہ ہوا کرتا تھا، بھلے موسم کچھ بھی ہو، یعنی پسینے کو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے سے لوگوں کو برکتیں عطا فرمانی ہوتی تھی نا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شیشی لیتے اور اپنے پسینے کے چند قطرے اس شیشی میں ڈال کر فرماتے لے جاؤ اور اسی کو اپنے نئی نویلی جو دلہن ہوگی تیری بچی ہوگی اس کو لگا دینا، وہ خوشبودار ہو جائے گی. وہ لے کے جاتی ہیں اور اسی پسینے کو جو انہوں نے اپنی بیٹی کو ملا، تو روایتیں ہیں کہ وہ بچی کیا اس کی نسلوں سے خوشبو آتی رہی. اللہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. تو یہ تو صحابہ کا نظریہ. بچے نہ ہوں تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتے، سرکار اولاد نہیں ہے کرم کرنے دعا فرما دیں. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دعا کرنے بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر دعا کی اے اللہ کرم کر پانی برسا دے. نبی کریم کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا، دعا جاری کیا ہوئی اور وہاں گنگور گھٹا چھائی اور ایسی بارش شروع ہوئی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پہ دوڑ دوڑ کر آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اب دعا فرما دے کہ بارش تھم جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے. اللہ اکبر. تو یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ہو رہے تھے نا. یہ تو صحابہ خود فریادی ہوتے تھے کہ سرکار کرم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریادوں پر، ان کی خواہشات پر ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. حضرت سے پوچھئے وہ ہاتھوں کو بلند کرنا کیسا تھا. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صحابی رات کے اندھیرے میں سرکار سے جدا ہو رہے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ جا تو نہ ہوں، موذی جانور ہوتے راستے میں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، رات بھی ہے اور وہ بھی چاند بھی ایسا ہے کہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے، مطلب کوئی چاندنی رات بھی نہیں ہے، سرکار کرم کر دیں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ لی اور شاخ کو اپنے دست اقدس میں لے کر عطا کر دیا، فرمایا لے جاؤ یہ روشنی کا انتظام کرے گی. شاخ کو لے کر بڑھتے رہے تو شاخ ایسی روشن ہوئی کہ وہ راستہ کیا اطراف کے در و دیوار روشن ہو گئے.
اور لے کر وہ صحابی چلتے رہے. 2 صحابی تھے. تو ایک صحابی اب ایک مقام ایسا آیا کہ اب راستے جدا تھے, ایک نے کہیں جانا تھا, دوسرے نے کہیں جانا تھا. تو کہا اب کیا کیا جائے, شاخ تو ایک ہی ہے. صحابی پھر صحابی ہوتا ہے, نہ ہو تو عشق والے ہوا کرتے تھے. ایک بغل سے کہیں سے شاخ اٹھائی اور اس شاخ کو اس سے مس کر دیا, دونوں شاخیں وہ نور والی ہو گئی, روشن ہو گئی, اور دوسرے صحابی نے اپنی راہ لے لی. تو یہ سارے معجزات صحابہ کرام رضوان دیکھا کرتے تھے کہ وہ نور والا ہی ہوگا جو نور تقسیم کرتا ہوگا نا. تو یہ عقیدہ ہمارا ہے. وہ غیب والا ہی ہوگا نا جو غیب کی باتیں بتائے گا. یہ عقیدہ ہمارا ہے. وہ با اختیار ہی ہوگا نا جو جنت عطا کرے گا. یہ عقیدہ ہمارا ہے. وہ شفا دینے والے شافی و کافی محبوب ہوں گے جنہیں اللہ نے شفا کی طاقت دی ہے, اور ایسی دی ہے کہ لعاب دین سے شفا دیتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معجزات کا ظہور فرمایا ہے, صحابہ کو برکتیں ملی ہیں. عقیدہ ہمارا ہے. تو کچھ بھی اپنی طرف سے تو گڑھا نہیں ہے. ہمیں جو کچھ ملا ہے وراثت میں ملا ہے, اور تم وراثت سے خارج ہو نالائق ہو, اپنی خبر لو کیسے خبیث ہو. تم وراثت سے نکل گئے نا. تمہیں یہ باتیں نہیں منظور ہیں, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو کہتے ہیں آ جاؤ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. ہم سب کو بلاتے ہیں. جو دور دراز چلا گیا, جس کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا, چلے آؤ, آ جاؤ سرکار کے دامن میں پناہ لے لو. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں, میرے خیال سے جو بھی مومن ہوگا اس کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. میں تو کسی کا نام لے کر کلام بھی نہیں کرتا کہ فلاں صاحب کو نہیں سمجھ میں آتی, کہ سب کو سمجھ, جو مومن ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے. جس کو تھوڑا بہت تذبذب ہو اسے بھی لے کر آ جائیے, انشاءاللہ ہم پیار سے سمجھا دیں گے, اس کو بھی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہمارے نظریے اور عقیدے ہیں, بحمد اللہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی برکتوں سے ہمیں حاصل. میں نے مختصر کیا, ورنہ اس ایک ایک معجزے کو بڑی طوالت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میں باتیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی سیرت طیبہ سے ہم نے برکتیں حاصل کی, کہ جب خلیفۃ المسلمین بنے, اتنے بڑے, کہتے ہیں نا کہ خلیفۃ المسلمین بننا مطلب یہی ہے کہ روئے زمین کا بادشاہ بن جانا. یہ اور بات ہے کہ سلطنت اسلامیہ جہاں تک پھیلی ہو, لیکن روئے زمین پر ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا نا, تو بادشاہ ہوتا تھا. لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ تھی, اللہ اکبر, کہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ادھر آئے, اس کو قریب بلایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دے. عرض کرتا ہے کس بات کے لیے معافی کی طالب ہے. کہا ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا, میں نے تیرا کان مروڑا تھا, مجھے اچانک یاد آ گیا, تو میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اسی وجہ سے میری اللہ عز و جل کے حضور گرفت ہو جائے, تو مجھے معاف کر دے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی. اچھا سوچیں نا, ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے کتنے حساس ہوتے تھے, وہ کتنے حساس ہوتے تھے, ہم کتنے ڈھیٹ ہیں. ہم تو کسی کو مار کے گالیاں دے کے لڑ جھگڑ کر اس کے قرضے ورضے دبا کے سب بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کو تو فرق ہی نہیں پڑتا, بالوں میں جو نہیں رہی تھی معاورت ہے نا. ہماری حال بڑی عجیب ہے, بے حسی جیسی کیفیت ہوتی. ذرا سا غصہ آیا کہ جب تک کہ کسی کو 2-4 سنا نہ دیویں, کسی کے کہتے ہیں نا دل کلیجے کے چورے نہیں کر دیویں, جب تک کہ اپنی بھڑاس نہ نکال لیں, ہم کو تو صبر نہیں آتا. ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں ہوتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے متعلق میں نے عرض کیا. چلے زمانے قریب میں جن کا نام ہم لیتے ہیں, میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بڑا ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت چونکہ ایک علمی شخصیت تھے, آپ پان تناول فرمایا کرتے تھے, پان کھاتے تھے امام اہل سنت. آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ دلیل پکڑنے کے پھر ٹھیک ہے آج سے اب تک نہیں کھاتے, تو حضرت کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کھایا تو ہم بھی شروع کیے دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو پھر مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ لیجیے, اعلیٰ حضرت اور بھی کچھ کرتے تھے, وہ بھی بتاتا ہوں. اصل ہوتا ہے نا لوگوں کو جو آسان باتیں ہوتی ہیں نا, تو کہتے ہیں اچھا وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ مرغا آپ کو پسند تھا, ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں تو روزانہ ہونا چاہیے. غوث پاک کو پسند تھا. غوث پاک کا 40 سال تک کرخ کے جنگلوں میں فاقے گزارنا ہو, اس ادا کو ادا نہیں کریں گے جناب والا, اس ادا کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند ہے, اس لیے آپ کو پسند ہے. نبی کریم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, اسے بھی پسند فرمائے. کیا خیال ہے اب اس کا؟ تو وہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں مزہ دیتی ہوں نا, نفس کو مزہ دیتی ہوں, تو پھر اس میں تو ٹھیک ہے. اور جہاں آزمائش ہو تو بولے ارے وہ بزرگ ہوتے تھے, ہم کہاں غریب لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں ہم لوگ, دعا کریے حضرت بس اللہ خیر کر. اور باقی جہاں بات مزے کی ہو رہے فلاں بزرگ نے بھی تو ایسا کیا,
خیر حضرت امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پان، اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ پان کھانا کوئی ناجائز نہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کھائے تو جائز ہے، البتہ یہی ہے کہ کھائے تو منہ کی صفائی کا بھی خیال رکھے۔ تمباکو استعمال کرتا ہے تو تمباکو کھانا بھی جائز ہے، کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ چاہے پان کھانے والا یا تمباکو کا استعمال کرنے والا مسجدوں میں آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو تمباکو سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور منہ میں بدبو ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، تو اس کو وہیں مسجد کے باہر ہی اس کو زائل کرنا ہوگا۔ پھر منہ میں بدبو ہو تو نماز پڑھنے پر، اگر کوئی نماز پڑھے تو فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان امور سے اپنے آپ کو بچا ہی دیں۔ پان وغیرہ کس سے اگر آپ کا پرہیز ہے تو پیسے ہی بچیں گے آپ کے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر طبیعت میں فرحت حاصل ہوتی ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ظہر کی نماز کے بعد کا غالباً وقت ہوتا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک بچہ تھا جو پان لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا آپ کھانے سے فارغ تھے اور عین اس وقت کے جب بچے نے آنا تھا آیا نہیں، جو بھی وقت تھا تاخیر سے آیا۔ جب تاخیر سے آیا تو چونکہ امام علیہ سنت کی اپنی علمی مصروفیات ہوتی تھی، تھوڑا سا طبیعت میں جلال آ گیا، خادم تھا وہ بچہ، تھوڑا سا طبیعت میں جلال آیا، تو آپ جیسی وہ بچہ آیا نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پان تو لیا اس کو اور سر پہ ایک ایسے کہتے نا یوں، کیوں تاخیر کر دے تم، ایسے امام علیہ سنت نے ماری۔ خیر اس نے کچھ نہیں کہا، خادم تھا، بلکہ ہم جیسوں کو اگر بزرگوں سے ایسا کچھ مل جائے تو ہم تو تبرک سمجھیں گے، ٹھیک، تو امام علیہ سنت نے یوں کیا، پان آپ نے تناول فرمایا، اور پھر ہمایوں کے بچے نے پان دیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا امام علیہ سنت کی کیفیت تبدیل ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، تو جتنے وہاں پہ خدام تھے یا اطراف میں جو رفقا تھے انہوں نے دیکھا، کہا حضرت کیا بات ہے، آپ کی طبیعت میں ہم بے چینی اضطراب دیکھ رہے ہیں۔ تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ کل جب یہ بچہ آئے گا نا تو میں اس کے ساتھ اگر جو کچھ بھی کروں تم نے روکنا ٹوکنا نہیں، خاموش آپ نے بیٹھے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے، تب بیٹھ۔ اگلا دن ہوا اور عین اسی وقت جب وہ بچہ آیا کرتا تھا وہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قریب بلایا، اور آپ نے چھوٹا سا بٹوا ہوتا تھا جس میں پیسے ہوتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا چینج، چلر پیسے ہوتے تھے، کچھ نوٹیں چلر پیسے وغیرہ تھے، تو امام علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا، فرمایا اس کو کھولا، فرمایا بیٹا اس میں سے جتنا چاہے لے لو، مگر ایک کام کرنا ہوگا۔ ہاں کیا؟ کہا کل تھوڑی سی طبیعت میں تھوڑی سی طبیعت تبدیل ہو گئی، کیونکہ تم تاخیر سے آئے تھے نا، تو اسی وقت میں نے معمولی غصہ تھا مجھے اور میں نے تم کو یوں مار دیا تھا۔ کہا ہاں حضرت ایسا ہوا تو تھا۔ کہا بیٹا تم مجھے معاف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد رضا اسی عمل کی وجہ سے اللہ عز و جل کے حضور پھنس جائے۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں نے تمہیں غصے میں ہلکی سی چپت ماری تھی لیکن مارا تھا، تو مجھے معاف کر دو۔ وہ کانپنے لگا بچہ، اتنی بڑی شخصیت، زمانے کے مجدد اعلیٰ حضرت، بڑے حضرت کہلاتے تھے، اور ایک نوکر تھا وہ بچہ، وہ کانپنے لگا۔ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا تم نے مجھے معاف کرنا ہوگا۔ وہ اس کی تو آواز نہ نکلے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھا کہ جب وہ بچہ تیار نہیں ہے تو امام علیہ سنت نے اپنے امامے کو زمین ایک طرف رکھا، اس بچے کا ہاتھ لے کر امام علیہ سنت نے اپنے سر پہ کئی دفعہ مارا، اور پھر اسے اس میں سے جو پیسے وغیرہ تھے اس کے ہاتھ میں دیے، کہا بیٹا اب جاؤ۔ ابھی جب وہ بچہ چلا گیا امام علیہ سنت نے کہا اب میرے قلب کو کچھ اطمینان حاصل ہوا، کیا ممکن ہے کہ شاید یہ آج کا عمل کل کے عمل کا ازالہ ہو جائے۔ سوچیں ہم اس امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کے دائیں، بلکہ دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم ان کے مسلک پہ چلتے ہیں، امام علیہ سنت سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے پتہ نہیں کس کو مارنا، اس کو دھکے دینا، اس کو لگا دی، اس کو گالی دے دی، اس کو سنا دیا، اس سے چھین لیا، اس سے جھپٹ لیا، یہی حال ہے ہمارا، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہم دنیا میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی کیا کر لے گا، ہم تو بڑے کر و فر والے ہیں اور بدن بھی ٹھیک ہے اور چلتی بھی اچھی ہے، جناب والا یہ سارا کر و فر جو کچھ بھی ہے نا ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ۔ اور پھر یہ جو حقوق العباد کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، یاد رکھیے حقوق العباد کے معاملات ایسے سخت ہیں نا، ایسے سخت ہیں، اللہ اکبر کے آپ غور کر لیں۔ شہید کی ہم بات کرتے ہیں نا، شہید کے لیے فضیلت یہ ہے مرتے ہی سیدھا وہ داخل جنت ہوتا ہے شہید،
لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس مرنے والے جو شہادت کا جام نوش کر رہا ہے اگر کسی کے قرضے دبائے ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت سے روک دے گا، شہید کو روک دے گا. کیوں؟ یہ قرضے دبا کر آیا. شہید تو روک دیا جائے، ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ عمل بھی نہیں ہے، نیکی کے نون کا نقطہ نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو جیسی تیسی پڑھتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اور ہم پھر بھی ڈرتے نہیں. ڈریں اس بات سے، پرہیز کریں ان معاملات سے. ذہن بنانے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے، اور کسی کا ایک پیسہ بھی اگر اپنے ذمے آتا ہو نا تو اس کو لوٹا دیں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں. کیونکہ جو جمع کر کے رکھا ہے کس کے لیے جناب ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں فیوچر میں کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، یہ مال ہم کو پھنسا جائے گا. جس کا جو ذمے جو آتا ہو نا دے دلا کے اپنے آپ کو فارغ رکھیں. اور یہ ہے نا کہ مومن تو ہمیشہ موت کی تیاری کیے ہوئے ہوتا ہے، تو جس کو موت کی تیاری ہوگی وہ کسی کا قرضہ لے کے زبردستی بیٹھا ہوگا. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اور پھر بھی لوگوں کا قرض لوٹانے میں تاخیر کر رہے ہو تو یہ بھی جرم ہے، یہ جائز نہیں. آپ نے وقت دیا تھا، وہ تاریخ آ گئی، پیسے موجود ہیں، نہیں دے رہے ہوتے، اور ایک خاصی تعداد کی یہ طبیعت ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کو دینا ان کے لیے پہاڑ ہوتا ہے، نہیں دے رہے ہوتے اور ڈرخا رہے ہوتے ہیں، آج دیتے کل دیتے ہیں، ارے تھوڑا مسئلہ ہو گیا، یوں ہو گیا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے، پیسے موجود ہوتے نہیں دیتے ہوں. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو تاخیر جو کی نا قرض دینے میں، یہ بھی گناہ ہے، ناجائز ہے، اس پر بھی گناہ گار ہوں گے. اور اگر اسی حالت میں چلے گئے دنیا سے تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا جس نے کسی کے 3 پیسے بھی دبا لیے نا، 3 پیسے، 700 با جماعت نمازیں ان 3 پیسوں کے عوض میں دینی پڑیں گی. کتنی؟ 700. 3 پیسے. اب پیسوں ایسے کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، کبھی 25 پیسہ چلتا تھا، 10-20 پیسہ بھی ہم نے دیکھا ہوا. 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 3 پیسے کا فرمایا امام علیہ السلام نے، 3 پیسے دبا لیے تو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. پتہ نہیں کیا کچھ ہڑپ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی قوم، اور اس میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ہڑپ کر کے کہاں صاحب ہیں تو بولے ارے بہت حضرت تو ہر سال حج کرتے ہیں، عمرہ تو ان کی زندگی میں اتنے کر لی کہ گنتی نہیں، مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، سب کچھ کیا ہے. اور ان کی تاریخ بایوگرافی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب والا نے وہ اس کے کتنے لاکھ لیے تھے، اس کے اتنے لاکھ لیے ہوئے تھے اس کی، اور یوں کر کے پیسے لے کر زمینوں کے یہ کہا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ تمہاری زمینیں ہیں، یہ ہیں، یہ دلائیں گے وہ دلائیں گے. پتہ چلا کہ اس میں کرپشن ہوا، لوگوں کے پیسے لیے بیٹھے ہوئے. آج تو کتنی بے حسی ہے، معاذ اللہ. بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ٹور اینڈ ٹریولز کے دھندے کر رہے ہوتے لوگ، حج و زیارت کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب سوچے کہ کتنی بے حسی، مطلب کس نام پہ پیسے لیا تھا؟ اللہ عز و جل کی راہ کا یہ بندہ مسافر بنائے گا، اگلا جائے گا حج کرنے کے لیے، اگلا جائے گا عمرہ کرنے کے لیے، پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے بیچارہ. حاجی وہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، بولتا ہے کہ ابھی آ رہا ہے ٹور والا، ہم کو وہ پاسپورٹ دے گا. پتہ چلا ٹور والے نے آنا کہاں تو غائب ہے. کئی گھنٹے انتظار کر لیتے، جب پتہ چلتا فلائٹ کا وقت چلا گیا تو 200 300 حاجی روتے دھوتے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے، بعضوں کو اٹیک آ جاتا ہے. اب سوچے کیسے کتنی بے حسی ہے لوگوں میں، معاذ اللہ اس کو ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا. حالات کتنے ناگفتہ بے ہیں، اور ہمیں حساس کتنا ہونا چاہیے. یہ ہمارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی حساسیت سے متعلق ہم نے سنا کہ ایسے حساس تھے کہ اپنے غلام سے بھی معذرت طلب کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی کیا شان تھی. اللہ اکبر. ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وہ جیسے ہی ملا تو آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، فرمایا تیری آنکھوں نے زنا کیا ہے اور تو راستے میں بے پردہ عورتوں کو تکتے ہوئے آیا. تو کہتا ہے بات تو عثمان تم درست کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کیا تم پہ وحی نازل ہونے لگی؟ آپ پہ وحی کا نزول ہونے لگا جو آپ نے یہ بات جان لی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن میرے رب نے مجھے نگاہ فراست سے نوازا. فراست یہ نگاہ سے آپ دیکھ لیا کرتے تھے، یہ نظر تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے ایک تصور یہ بھی دیا کہ جو بدنگاہی کرتا ہے قصدن تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. بدنگاہی بدترین فعل ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں بدنگاہی سے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں لذت پیدا ہو، درود و سلام پڑھیں تو چاشنی ملے، نمازیں پڑھیں تو خشوع و خضوع حاصل ہو، اور دیگر جو بھی ہم عبادات ذکر و اذکار وظائف بجا لائیں تو ہمیں اس کی مٹھاس ملے، سب سے پہلا کام وہ آپ کو کرنا ہوگا وہ ہے نظروں کی حفاظت.
ورنہ بھول جائیں کیا لذت ہوتی ہے، کیا چاشنی ہوتی ہے، کیا خوش و خضو ہوتا ہے، اور دعاؤں میں کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، بھول جائیں. ایسا ہونا نہیں. یہ نظروں کا معاملہ ایسا ہے. فرمائے گا جس نے اپنی نظر کو حرام سے پر کیا اس کی آنکھوں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گے، کیلیں، جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گے. ایسے سخت عذاب ہے. اللہ اکبر. ہے برداشت؟ ایک تنکا پڑ جاوے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کیلیں ٹھوکی جائیں گی، اور یہ عذاب تو ممکن ہے کہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم بدنگاہیوں سے باز نہیں آتے. اور یہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، کسی بھی اس طرح کے جو گناہ ہیں نا، بدکاری والے گناہ، اس کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے. آنکھ دیکھتی ہے، دل وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے، ذہن خیالات میں پھر وہ لگتا ہے، اس کے بعد گندے ارادے ہوتے ہیں. جب گندے ارادوں پر بندہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر قدم آگے بڑھتے، پھر بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے نا. ابتدا تو آنکھوں سے ہی ہوتی ہے. کیوں نہ ہم ان آنکھوں کو ہی جھکا لیں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا صدقہ عطا فرما کہ ہماری نظریں جھکی رہیں، ہم حیا والے رہیں. اور مومن حیا والا ہوتا ہے، مومن با حیا ہوتا ہے، مومن کے اندر حیا ہوتی ہے. اگر اب تک عادت تھی بدنگاہیاں کرنے کی، اور اب تو سوشل میڈیا ہے، موبائل ہیں، اور اس پر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا، اب تو یہی ہے کہ جس قدر خوف خدا ہوگا یہ خوف خدا ہی ہماری حفاظت کرے گا، ورنہ تو کوئی کتنی ہماری مطلب کیئر کرے گا. ماں باپ بھی کیا کریں گے جب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کونے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایسے میں اب کرنا کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلائیں، ان کو اچھی محافل میں لائیں، نیکوں کی صحبت میں لائیں، ورنہ بصورت دیگر بچنا مشکل ہے. پہلے ٹی وی ہوتی تھی اسکرین پر، ہم خود چلو کبھی کوئی ایسے معاملات میں تو ہم ٹی ویاں بند کر دیتے تھے اور اس طرح کی فلمیں نہیں دیکھنے دیتے تھے، چلو حفاظتی اقدامات ہوتے تھے. اب تو ہاتھوں میں تھیٹر موجود ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو جب کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں سانپ کو تھمایا ہے تو زہر کا اتارا بھی دکھا دے، سمجھا دے. سانپ دیا ہوا ہے، سانپ ہی تو دیا ہوا ہے موبائل، وہ ڈسے گا اور مختلف جہتوں سے، تو اس کا اتارا بھی دے دیں. اس کا اتارا یہی ہے کہ اس کو نیک بنائیں، اس کی سوچ نیک ہو، اس کا دل نیک ہو، اس کی طبیعت نیک ہو، اس کی صحبت نیک ہو، نیکوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھے، تب تو خیر ہے، ورنہ بچنا مشکل ہے. اس کا بہت مشکل ہے. یہ زمانہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور پھر جو بیراہ روی ہے، جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے. تو اس لیے ہم نے ذہن بنانا، آپ سب نیت کرنے کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں گے. میرے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جو علم غیب حاصل تھا، آپ خود جنت البقیع کے ایک مقام پر آپ تشریف لے گئے اور فرمایا یہ جو جگہ ہے نا، جس کے تعلق سے لوگوں کا تصور تھا کہ یہاں تو کوئی قبر بن نہیں سکتی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان قریب یہاں کسی کی قبر بنے گی. اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ سرکار کے روضے کے قریب انہیں دفن کیا جائے، اختلاف ہو گیا. جنت البقیع میں عین دیگر صحابہ کے درمیان دفن کیا جائے، اختلاف ہو گیا. اور طے یہ پایا کہ اسی گوشے میں لے کے جائیں گے جہاں کوئی قبر نہیں تھی، وہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. اور پھر سنیں، غالب ایک مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے جایا گیا، ابھی ہم تدفین میں مصروف تھے کہ اتنے میں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. ہم ڈر گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم صحابہ تو سب تمام کی تمام یہاں موجود ہیں، اب یہ کون سا گروہ آ رہا ہے؟ ہم پر ایک ہیبت طاری ہوئی کہ اتنے میں ہاتف غیبی سے صدا آواز آئی کہ لوگوں گھبرانا مت، ہم عثمان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کی تدفین میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب تدفین سے فارغ ہو کر صحابہ کرام منتشر ہوئے تو صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ گروہ کوئی اور نہیں تھا، یہ فرشتوں کا گروہ تھا جو حضرت عثمان غنی کے جنازے میں شریک ہوا تھا. فرشتوں کا گروہ در گروہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہو رہا. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان عظمت ہے، شان والا شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں تقویٰ نصیب کرے، ان کے صدقے ہمیں حیا نصیب کرے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری نصیب کرے، ایمان اور عقیدے کا اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. المختصر کچھ اگر باتیں ضمنی ہوں گی تو کل میں عرض کروں گا، لیکن کل خصوصیت کے ساتھ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، ان کے کمالات، ان کی کرامات سے متعلق بیان ہوگا. آئیں، وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں. ماشاءاللہ آپ حضرات موجود ہیں، لیکن شروع میں یہ جو پیچھے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں وہ موجود نہیں تھے، تو عرض یہی کروں گا، میں کوشش کریں کہ یا تو عشاء یہاں پڑھ لیں یا کہیں بھی عشاء ادا فرماتے ہیں تو کوشش کر کے آپ 9:45 یا اس سے پہلے یہاں تشریف لے آئیں، تاکہ مکمل بیان میں شرکت ہو، تو باتیں بھی سمجھ میں آئیں، اور پھر ہم اس مجلس سے جب اٹھیں تو ہم کچھ حاصل کر کے جائیں. اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مجلس ہے، اس کے اپنے اخراجات ہیں، نظر و نیاز کے بھی معاملات ہیں اور دیگر بھی انتظامی معاملات میں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوا ہے، افرادی قوت سے بھی ہوا ہے، مگر لوگوں نے مال قربان کیا. حضرت عثمان غنی نے تو مال ہی تو قربان کیا تھا، اور ایسا قربان کیا، اتنا قربان کیا کہ سب کچھ بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حاضر رہا کرتا تھا. سرکار جو اشارہ فرماتے تھے حضرت عثمان غنی قربان کر دیا کرتے. تو وہ قربانیاں تھیں کہ آج تک عثمان غنی کہلاتے ہیں، اور ان کا نام اس میں گرامی ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اپنی آنکھوں اپنے سروں پہ رکھتے ہیں. تو جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا مال قربان کریں. یہ مجلس ہے تو اس کے بھی اخراجات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی شرکت رہے، نظر و نیاز میں شرکت رہے، دیگر انتظامی معاملات میں آپ کی شرکت رہے. تو ہمارے مستقیم بھائی جو ماشاءاللہ اس انتظامیہ کے حوالے سے خیر خواہ ہیں اور مسجد کے بھی معاملات کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں، اور ملاقات کر کے آپ جو بھی اس میں خیر خواہیاں کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں پیش کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق عطا فرمائے.